بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام قابل صد عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج 8 جنوری 2021 کی تاریخ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. گزشتہ جمعہ کو آپ بھائیوں کے سامنے گفتگو کے اختتام پر یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ جمعہ کو ایک عام عنوان پر گفتگو ہوگی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورۃ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 169 تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، فرمایا تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا ان لوگوں کے لیے قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سب سے قیمتی متاع جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. فرمایا وہ جب اللہ پاک کے ہاں پہنچتے ہیں تو دنیا والے مرنے والوں کو میت کہتے ہیں، مگر اللہ پاک نے اپنے راستے میں شہید ہونے والوں کو میت کہنے سے منع کیا. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ پاک کے راستے میں جو لوگ شہید ہو جائیں لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں، قربان ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. بلکہ فرمایا تمہیں شعور نہیں کہ وہ زندہ کس انداز میں ہیں. آج ہمارے جمعے کا جو عنوان ہے وہ شہادت ہے، اور شہادت اس لیے رکھا گیا کہ الحمدللہ آج سے 2 سال قبل ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان، ہمارا بھائی، ہر دل عزیز شخصیت، نوجوان 27-28 برس کی عمر کا کنوارا نوجوان، جس نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے دشمنوں سے لڑتے ہوئے کشمیر کی وادی میں ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جو اہل علاقہ کے لیے بھی فخر ہے بلکہ ملک پاکستان کے لیے فخر ہے کہ دشمن پاکستان کے بہت سارے ہیں، ان میں ہمارا پڑوس کا دشمن ہندو بنیا ہے، جو آج سے 73 سال قبل ہم سے جدا ہوا. کس قسمہ پرسی کے عالم میں ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا. ہمارے آباء و اجداد نے کتنی مشقتیں، تکلیفیں برداشت کر کے
اس پاک سرزمین پہ قدم رکھا، آج تک وہ دشمن ہمیں وہاں سے نکال کر اس خطے میں پاک سرزمین میں بھی امن کے ساتھ رہنے نہیں دیتا۔ آئے دن اس کی غلط قسم کی سرگرمیاں وہ کسی پر ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہندو متعصب قوم ہے، ہندو وہ کٹر اسلام کا دشمن ہے جو کروڑوں معبودوں کے ماننے والا ہے، جس کا اپنا نظریہ ہی انتہائی گھناؤنا ہے۔ جب مسلمان پاکستان بنا کر یہاں آئے تو درمیان میں ایک ٹکڑا جسے کشمیر کہا جاتا ہے، وہ ٹکڑا جس پر اس وقت سے نزاع جھگڑا شروع ہوا، ہندوستان، انڈیا، بھارت یہ چاہتا تھا کہ یہ ٹکڑا ہمیں ملے، مسلمان چاہتے تھے پاکستان کے مسلمان کہ یہ ٹکڑا ہمارا حق ہے۔ کشمیر کے نہتے مسلمان درمیان میں اٹکے رہ گئے۔ آج تک پاکستان کے مسلمان کی آواز تو یہ ضرور سنی، کشمیر بنے گا پاکستان، صرف زبانی جمع خرچ ہوئی، کشمیر کے لیے کچھ نہ کیا گیا۔ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کے لیے کسی نے بھاگ دوڑ نہیں کی، کسی نے اپنا خون پسینہ ایک نہیں کیا، صرف چند لوگ جمع ہوئے، نعرہ لگایا، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ 5 فروری آئی، اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کشمیر کے مسلمانوں سے بس اتنا کہا گیا کہ ہم کشمیر کو پاکستان کی شہرک سمجھتے ہیں، صرف اسی پہ اکتفا کیا گیا، زبانی جمع خرچ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، جب مسلمان حقیقی جو ان کا نظریہ تھا، جو پاکستان کی بنیاد تھی، اس کو چھوڑا تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آج نام تو مسلمان اسلام کا لیتا ہے مگر اسلام کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اس کے رگوں میں، اس کی نسوں میں، اس کے لہو میں نہیں۔ مگر الحمدللہ اسی پاکستان کی دھرتی میں، اسی پاکستان کے رہنے والوں نے، مختلف صوبوں میں رہنے والوں نے، مختلف ضلعوں میں رہنے والوں نے، وہ مسلمان جنہوں نے الحمدللہ قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، صحابہ کی سیرت کو پڑھا، ان کے کریکٹر کردار پڑھے، انہوں نے جب یہ پڑھ لیا، انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، مسلمان اسے کہتے ہیں اگر وہ شام میں بیٹھا ہو، اگر پاکستان کی کوئی بہن آواز نکالے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے تو وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آ جاتا ہے، اپنی جان تک نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ تو ایسے مسلمان جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں، کثرت میں نہیں، قلت میں تھے، انہوں نے اپنے سر پہ کفن باندھا، اپنے گھروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یار دوستوں کو، علاقے کو، ٹھنڈی اور میٹھی نیند کو، گرم بستر کو چھوڑ کر وہ میرے بھائی میدان کارزار میں نکل پڑے دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے۔ کبھی وہ کشمیر کے میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ عراق کے میدان میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ دیکھو تو میرے بھائی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو مصر میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو چیچنیا اور بوسنیا میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو افغانستان میں نظر آتے ہیں، کبھی دیکھو تو برما کی سرزمین پہ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے الحمدللہ اللہ پاک سے کیا ہوا عہد، اللہ کے رسول کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی دینے کے لیے میرے بھائی تن من جان سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے میدان عمل نکلے۔ ان مجاہدین کی سرفہرست ان کی فہرست کے اندر اور انہی کے قافلے کے اندر جنہوں نے جانیں دیں ہمارے اس گاؤں کا ایک نوجوان جس کی عمر 27 سال تھی، آج سے 2 سال قبل یخ بستہ زمین، برف سے جمی اور اٹی ہوئی زمین کشمیر کی، وہاں پر وہ مسلمان مجاہد جسے دنیا حافظ ناصر خان شہید کے نام سے یاد کرتی ہے، آج بھی اس کا نام الحمدللہ
بورڈ کے ذریعے لوگوں کو اس دعوت دے رہا ہے، نوجوان فکر کو، نوجوان بچوں کو، نوجوانوں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں 4 دن کی زندگی ہے، مرنا تو ہمارا مقدر ہے، آج نہیں تو کل مر جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں مر جائیں گے۔ روزانہ کتنی اموات ہوتی ہیں، مسلمان کس حال میں مر رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی کس حال میں مر رہا ہے، کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہا، کوئی زہر کھا کے مر رہا، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے تنازعات ہیں، کبھی زمین کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، چچا زاد بھائی چچا زاد بھائیوں سے الجھ پڑے ہیں، پھوپھی کا لڑکا پھوپھی کے لڑکے، چچا کے لڑکے کے ساتھ، ماموں کے لڑکے کے ساتھ الجھ پڑا ہے۔ ہزاروں قتل عام پاکستان کے اندر آئے دن کے واقعات میڈیا پر، سوشل میڈیا ہو، اس پر بھی آپ دیکھتے ہیں، ہر چیز پر آپ کے سامنے کھل کر اب تو آ گئی، مگر مسلمان سوچتا نہیں جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم دین کے لیے کچھ قربانی دے جائیں کہ مرنے کے بعد ہمارا نام جلی حروف میں لکھا جائے، مرنے کے بعد لوگ ہمیں خراج تحسین پیش کریں، مرنے کے بعد لوگ ہمارے تذکرے اچھے کریں، یہ نہ ہو میں مر جاؤں مرنے کے بعد اگلا کہ یہ تو زمین کے جھگڑے پہ مرا ہے، یہ تو جائیداد کے جھگڑے پہ مرا ہے، یہ تو فلاں کی لڑائی میں مرا ہے، اس کی موت تو فلاں چیز سے آئی ہے، اس نے تو زہر کھا لی تھی۔ آج اللہ معاف کرے جب مسلمان دین سے دور ہوا وہ دنیا کے جمیلوں میں پھنسا، دنیا کے جھگڑوں میں پھنسا، دنیا کی الجھنوں میں پھنسا۔ مسلمان نے وہ راستہ چھوڑ دیا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال قبل دے کر گئے تھے، جو مشن تھا اللہ کے محبوب لے کر آئے۔ 23 سالہ نبوت کا آپ کا جب آخری حج تھا، زندگی میں ایک حج کیا، حجۃ الوداع کا خطبہ سنیے، صحابہ کو پیغام کیا دیا گیا، صحابہ اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھرے، نہ دنیا کو کوئی مشن، نہ پلاٹوں کو کوئی دشمن، نہ مشن تھا، نہ دنیا لینی تھی، نہ کاروبار تھا، نہ تجارت تھی، صرف ایک اللہ کے دین کے لیے، اس قرآن کریم کی سالمیت کے لیے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے، پیغمبر کے مشن کو لے کر میرے بھائی صحابہ ملکوں پھرے، اور ایسے پھرے کہ تاریخ بتاتی ہے آج پنجگور کے اندر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، آج دیپال پور میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، آج میرے بھائی کشمیر کے اندر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، آج پشاور میں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، ٹھٹھا بدین سجاول کے اندر، سکھر کے اندر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ میرے مسلمانوں میرا سوال ہے یہ قبریں کیوں بنی ہیں، قبریں کیسے بن گئی ہیں، صحابہ یہاں آئے کیوں تھے، پاکستان میں ان کا کیا کام تھا؟ جب تو قرآن سے پوچھ، حدیث سے پوچھ، تجھے قرآن بتائے گا۔ صحابہ قرآن کو سمجھ گئے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم تک پہنچ چکا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان کو نکالیے، دین کے دشمنوں کے ساتھ میدان میں نکلے، انہی مسلمانوں کے اندر اور انہی مجاہدین کے اندر، انہی اللہ کے راستوں میں سر بکفن ہو کر لڑنے والوں کے میدان کے اندر نکل کر جانیں قربان کرنے والوں میں ایک ناصر وہ ناصر تھا میرے بھائی، جو 27 سال کا نوجوان، آج کا نوجوان تو موبائل سے فارغ نہ ہو، کھیل کود سے فارغ نہ ہو، بے حیائی سے فارغ نہ ہو، ارے بازاروں میں جا کر دیکھ نوجوان کیا کر رہا ہے، بس اسٹاپوں پہ جا کے دیکھ مسلمان کیا کر رہا ہے، ارے مسلمان کی تو زندگی کا مشن ہی بے غیرتی رہ گیا، بے حیائی رہ گیا، مسلمان بے حیائی کی طرف نکل گیا، بے غیرتی کی طرف نکل گیا، اسے بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی۔ مگر جن لوگوں کی رگوں کے اندر، جن کی نسوں کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ دھس چکا ہے اور اندر جا چکا ہے، وہ مسلمان کبھی بھی کسی ملک کے اندر ظلم ہو مسلمان پہ یہ تڑپ جاتا ہے، وہ کشمیر کے مسلمانوں پہ ہو یہ وہاں پہنچتا ہے، وہ عراق کے مسلمانوں پہ ہے وہ وہاں پہنچتا ہے، اگر شام کے مسلمانوں پہ ہو وہ وہاں پہنچتا ہے، اگر برما کے مسلمانوں پہ ہو یہ وہاں پہنچتا ہے، اگر افغانستان کے مسلمانوں پہ ہو یہ وہاں پہنچتا ہے۔ میرے بھائی یہ آج تاریخ ہے، ایک تاریخ ہے 8 جنوری، آج سے 2 سال قبل 8 جنوری تھی جب ایک پیغام گاؤں اسکر کی دھرتی پہ آیا تھا، وہ نوجوان جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا تھا، جسے بھائی بہن رشتہ دار ماں باپ گھر پیارا تھا، سب سے اچھی جو آج مسلمان لائف بنانا چاہتا ہے عورتوں کے چکروں میں پھرتا ہے، گندی تھیلیوں کے چکر میں پھرتا ہے، یہ مسلمان جب 25 کو پہنچتا ہے 20 کو پہنچتا ہے تو ماں سے مطالبہ ہوتا ہے، باپ سے مطالبہ ہوتا ہے، عزیزوں سے مطالبہ ہوتا ہے، میری شادی کروا دو، میری شادی کروا دو۔ ارے ناصر بھی یہ کر سکتا تھا مگر نہیں، جب میں نے اس سے کہا آپ شادی کر لو تو جواب یہ ملتا تھا مولانا صاحب شادی تو کریں گے، ضرور کریں گے، شادی تو اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے ضرور کریں گے، مگر کہاں کریں گے؟ پاکستان میں،
کس ملک میں؟ اپنے گاؤں میں نہیں، پاکستان میں نہیں، بیرون ممالک میں نہیں، کہاں؟ فرمایا اس دنیا میں نہیں، اب اگر ناصر کی شادی ہوگی تو جنت کی حوروں سے ہوگی۔ میرے بھائی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں۔ ناصر چلا گیا، اگر دنیا کے لیے مرتا اللہ کی قسم اس کا نام کوئی نہ لیتا۔ ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، ان کو میرے بھائی، اگر اس کا بھائی تھا اس کا بھی جذبہ ہے کہ میرا بھائی یہاں ہوتا میں اس کا جنازہ پڑھتا، اس کی میت یہاں نہ آ سکی، کشمیر کے ان شہداء کے ساتھ وہ مل گیا اور یہ پیغام دے گیا۔ میرے لیے میرے بھائی وہ پیغام بن کے آیا اور پیغام دے کر چلا گیا، اور یہ قیامت کے روز حجت ہوگا، حجت۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے جو بے حیائی کے بازار گرم کر رہے ہیں، جن کو بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو چکی ہے، جو نہیں جانتے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے۔ اللہ کی قسم مسلمان، میں گارنٹی نہ گل آنا نے کسی مسلمان کھلا کے پوچھو تیری زندگی نہ مقصد کی وے، ایسا کوئی نہیں پتہ نہیں زندگی نہ مقصد کی وے۔ یہ آنا میری زندگی نہ مقصد روٹی کتنی ہے، میری زندگی نہ مقصد چیڑے پانے، میری زندگی نہ مقصد پرائی زنانیاں ویکھنا، میری زندگی نہ یہی مقصد ہے، میری زندگی نہ یہی مقصد ہے صبح اٹھا تے کسا دھوکھا دیواں، کس نال فراڈ کراں، کتھوں پیسہ آوے، کتھے دو نمبری ہوے، کسا تکلیف دیواں۔ تیری زندگی نہ مقصد مشن کی بن گیا، ایسا سے تو در در نے ٹھوکرا کھانا، ایسا سے در در نے تے پھرنا، ایسا سے در در تے ذلیل ہونا۔ اور مگر ناصر نے مشن کی نہیں ہے، دنیا چاہتا تو کما سکتا تھا، اچھے گھرانے کا تھا، آسودگی تھی، الحمدللہ پیسہ تھا، چاہتا تو بیٹھ کے کھا سکتا تھا، حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا، مگر اس نے چنا ایک مشن کہ میں نے کشمیر کی بہنوں کے دوپٹے کے لیے، میں نے کشمیر کی بہنوں کے دوپٹے کے لیے، میں نے کشمیر کی ماؤں کے دوپٹے کے لیے، میں نے کشمیر کی بیٹیوں کے دوپٹے کے لیے اپنی جان لڑانی ہے۔ بھائی مشکل ہے، یہاں آپ دیکھ لو، اگر آپ اپنا پنجاب کراس کر کے صوبہ سندھ میں داخل ہو تو چیک پوسٹیں آتی ہیں، وہاں سے کراس ہونا مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان ہے، یہاں ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانا مشکل، اور وہ میرا مسلمان اور مجاہد بھائی، وہ میرے ماتھے کا جھومر، ہاں جی، وہ میری دستار اور فضیلت، میری دستار اور پگڑی کیسے نکلا، کیسے کشمیر پہنچا؟ بھائی جذبہ تھا، جذبہ، ایمانی جذبہ۔ اب تو ہم نے پرائی عورتیں دیکھ دیکھ کے اپنے ایمان کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے، ہمارا ایمان مر چکا ہے، ہم زندہ لاشیں ہیں، صرف گھوم رہے ہیں، روح کے نام سے کوئی چیز ہمارے اندر ہے، ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہو اور پھر مسلمان اس حال میں زندگی گزارے، ذلت کی زندگی، قسمہ پرسی کی زندگی۔ اس ملک میں لوگ روٹی کے لیے ترسے، وجہ کیا ہے؟ مسلمان بھول گیا جو سبق اللہ کے حبیب نے دیا تھا۔ آئیے میں ناصر کے ساتھ مماثلت کے لیے آپ کو ایک مجاہد کا تذکرہ سنانے لگا ہوں کہ ایسے لوگ دنیا میں آئے، اسلام ہماری وجہ سے اللہ کی قسم بدنام ہوا، اسلام کو مسلمان بدنام کر گیا۔ آج ہر ملک میں مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، مسلمان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اسلام پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ نالوں میں بہایا جاتا ہے، پیغمبر دو جہان کی نعوذ باللہ توہین اور تذلیل کر کے دشمن اسلام آپ کے خاکے بناتا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ جلوس نکالو، جلوس ان کا نہیں، جلوس اپنے خلاف نکال، تیرا کریکٹر کیا ہے، تیرا کردار کیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب کے طریقے پہ چلا، آپ کی سنتوں سے پیار کیا۔ ایک بیرون ممالک میں مسلمان تھا اور وہ کہا کرتا تھا میں جب غیر مذہبوں کو، غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتا ہوں وہ مجھے کہتے تو عیسائی بن جا، تو عیسائی بن جا۔ میں کہتا مسلم ہو جاؤ، کہتے جھگڑا لگا رہا، پاکستان سے یا ہندوستان سے یا کسی ملک سے ایک مولوی بلایا، کہتے مولوی صاحب آیا، میں نے اس عیسائی کو، کرسچن کو، غیر مسلم کو دعوت دی، آ جاؤ۔ کہتا وہ آیا، مولوی صاحب کو دیکھا، تھوڑی دیر بیٹھا اور چلا گیا۔ مجھے فون کیا کہ مولوی صاحب کو لے کر آنا میرے پاس۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کھانے کی دعوت۔ کہا نہیں دعوت یہ قبول نہیں کرتے، ویسے آ جاؤ ملاقات کے لیے۔ کہتے جب ہم اس کے کمرے میں بیٹھے، وہ آیا، کپڑے نئے پہنے ہوئے، غسل کیا ہوا، بن دھن کے۔ اس نے کہا جی
اس مولوی صاحب سے کہو اسلام کا کلمہ مجھے پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب سننا، تلخ بات ہے، مرچہ لگنیاں نادنیاں، مروڑ پینی ہے، تکلیف ہونی ہے، دکھ ہونا مسلمان آ۔ سوچو ہی مسلمان آئے، نتیجہ نکلا، پوچھنے والا پوچھنا مولوی صاحب کی جادو کر دیتا نے تساں بیٹھ کے کلمہ پڑھنا پیا، مسلمان پہ ہونا۔ میں 27 سال تو اس ملک چاں، میں اساں دعوت دینا نوکری اکٹھی ہے، ایمان نہ عیسائی ہو میں نہ مسلمان ہو، لڑائی لگی ہے، نہ عیسائی ہونا نہ میں مسلمان، نہ مسلمان ہونا نہ میں عیسائی ہونا، تساں بیٹھ کے مسلمان کس طرح ہو گیا؟ نتیجہ نکلا، اس کو پوچھا گیا تو دس، اس آقا جی میں اپنی زندگی ویکھی ہے، سنو مسلمان تل حقیقت، میں نے اپنی زندگی دیکھی، میں ویکھا کہ میں عیسائی ہو کے غیر مسلم شراب پینا تو مسلمان بھی پینا، میں ویکھا کہ میں داڑھی مننا تھی ای بھی پہ مننا، میں ویکھا کہ میں زنا کرنا تھی ای بھی زنا کرنا، میں ویکھا کہ میں 2 نمبری کرنا تھی مسلمان بھی پہ کرنا، میں ویکھا کہ جس جگہ میرا گناہ ہے جسا ای گناہ نہ او گناہ ہی مسلمان پہ کرنا۔ پھر میں ویکھڑے تو بعد فیصلہ کیتا کہ میں عیسائی چنگا، ماں مسلمان ہونے نہیں لوڑ ہی نہیں، مسلمان ہو کہ شراب پیساں، مسلمان ہو کہ زنا کرساں، مسلمان ہو کہ پرائی ماوا پینا ویکساں، اور بد نظری چپے چپے تے ویکھو چٹیاں داڑیاں والے، ہاں جی 60 تے 70 سال نہ مسلمان پہ بد نظری کرنا، کتنے پاکستان نو تیافتہ نامون، چپے چپے تے مسلمان شریعت کی مخالفت، شریعت کتنی گنجائش دیتی ہے مسلمانہ، مسلمان ستیا، ایسا مذہب نہ پتہ نہیں روشن خیال، لگ گئی تیری روشن خیالیاں اگ، بھاڑ میں گئی تیری روشن خیالی جو بے غیرتی اور بے حیائی لے کے آئے۔ مسلمان وہ نہیں، مسلمان وہ تھے، وہ جو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان تھے، ان کی الحمدللہ آنکھ کی حیا نے ہزاروں انسانوں کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا تھا۔ تو تو اسلام پہ دبا ہے، تو تو اسلام کی توہین کر رہا ہے، تو تو اسلام کا مخالف ہے۔ اسلام اسے کہتے ہیں، نام ہے اسلام کا، مسلمان ہے، مسلمان کا کریکٹر میں بتا رہا ہوں، کردار، مسلمان کی دعوت اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ ایک غیر مذہب اور ایک مسلمان اکٹھے کام کریں، وہ تو اپنے چرچ میں جائے، ہندو اپنے بھگوان کے سامنے جھکے، ہر مذہب والا اپنی عبادت کو فوقیت دے اپنے کاروبار میں۔ اللہ کی قسم کھا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک بات عرض کروں، میں کراچی میں تھا جب پڑھتا تھا، ایک دفعہ وہاں سپر ہائی وے روڈ ہے، وہاں پر ہمارا جانا ہوا کسی سلسلے میں دینی کام کے، خیر وہاں تبلیغی جماعت والے ٹھہرے ہوئے تھے، جماعت کے ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ جب صبح کی ٹائم ہوتی ہے، اس طرف مسجد کے ہندو کی دکان ہے، اس طرف مسلمانوں کی دکان ہے، دونوں کریانے کی دکانیں ہیں، راشن کی دکانیں ہیں، ضروریات زندگی ملتی ہے ادھر بھی ادھر بھی۔ کہتے ہیں ہم مسلمان کی دکان میں صبح کی نماز سے پہلے جاتے ہیں، ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے، آذان سے پہلے دکان کھل گئی، نماز کے ٹائم پہ کھلی۔ کہتے ایک دن ایک چیز یہاں نہیں ملی مسلمانوں کے بعد، ہم سامنے ہندو کی کراچی کی بات ہے، انڈیا کی بات نہیں ہے، ہاں جی پاکستان کی کراچی کی بات۔ کہنے لگے ہم دوسری دکان پہ چلے گئے، جو ہندو کی دکان تھی اس دکان پہ ہم پہنچے، ہمیں کوئی کھانے کی چیز ضرورت تھی ناشتے کے لیے۔ کہتے ہیں ہم کھڑے، دکان کھلی ہوئی، گراہک کھڑے ہوئے ہیں، مالک نہیں ہے، دکاندار نہیں ہے۔ خیر ہم انتظار کرتے رہے، 10 15 20 منٹ کے بعد ایک آدمی آیا، ماتھے کے اوپر اس نے یہاں سندور لگائی ہوئی ہے جو ہندو کا خاص نشان ہے۔ کہتے تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر اس نے کھڑا ہونے کے بعد کچھ پڑھا، اپنی زبان کا کچھ پڑھا، پھر کہنے لگا کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے چیز بعد میں لی، پہلے سوال کیا کہ آپ تھے کہاں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صبح صبح ہماری عبادت کا وقت ہوتا ہے، جب تک ہم عبادت نہ کر لیں اس وقت تک دکان پہ کسی کو سودا نہیں دیتے۔ اے مسلمان 2 نمبر فراڈی، تو وہ مسلمان ہے کہ دکان پہ بھی شفٹیں بنائی ہوئی ہیں، جمعے کی 1 بجے کی نماز میں مالک جائے اور 2 بجے میں مزدور جائے۔ فراڈی انسان، صرف پیسے کی غرض کے لیے تو دکان بند نہیں کرتا، تیری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تیرے بازار چل رہے ہیں، یہاں جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو گھر سے بھاگ کے آتا ہے، تجھے خبر نہیں ہے جمعے کی عظمت کا۔ جو مسلمان جانتے تھے وہ کاروبار چھوڑتے تھے، رجال لا تلہیم ان کو کہا گیا ہے۔ یاد رکھنا جمعے کا دن تھا،
اللہ کے محبوب خطبہ اس وقت بعد میں ہوتا تھا، بیان ہو گیا، وعظ ہو گیا، خطبے کی بات ہے، خطبہ ہو رہا ہے، قرآن سے پوچھ، خطبہ ہو رہا ہے، دوران خطبہ بار آواز لگی، ایسی دکانیں نہیں تھی، ایسے بازار نہیں تھے، وافر مقدار میں آپ کے راشن نہیں ملتا تھا، اب تو چپے چپے پہ دکانیں، اتنا کھلا راشن نہیں مل رہا، مہینوں کے بعد شام سے دوسرے علاقوں سے تاجر آتے، آواز لگاتے کسی کو سودا چاہیے تو آ جاؤ، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آواز کنتے پہیے، آؤ، راشن، ضروریات زندگی، جمعے کی نماز ہو چکی ہے، اللہ کے محبوب خطبہ دے رہے ہیں، جب صحابہ نے آواز سنی باہر نکلے، جب باہر نکلے اب اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، قرآن سے پوچھ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، علماء نے لکھا ہے آذان ہونے کے بعد جو کاروبار کرے گا یہ حرام ہے، یہ کمائی حرام ہے، ادھر اذان ہو جاتی ہے نا سب بھی نہیں لڑنا، ٹھواں بھی نہیں لڑنا، جو بھی نہیں لڑنی، یہ کمج لگیں تو ماننا پتر ایک بجے والی پڑھ کے آتے میں ڈیڑھ بڑے والی ویسا سیتیاں گراہ کرنا نقصان نہ ہو جائے، گراہ انڈی نے بارڈر والے چلے ہو ساڑھا نقصان ہو سی، 21 سے کیڑی شریعت پہ چلنا، دکانیں بند کیوں نہیں کر دیتے، 10 منٹ وقفہ کیوں نہیں کر دیتے، تو انہیں شفٹیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ باغنا پھر دوڑ لگا دوڑ کر جمع، زندگی میں تیری سکھ نہیں ہوگا، ساری زندگی سکھ نہیں، دکھ، لوگ اتنی کمائیاں کر کے پریشان ہوں، کیوں جی؟ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق، نماز اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے سنو ایمان والو جب آذان ہو جائے تو پھر کاروبار کو لات مار، کاروبار میں برکت کون ڈالے گا جی؟ کون ڈالے گا؟ تھوڑے میں برکت کون ڈالے گا؟ تو جب یقین ہے تو پھر کیوں چڑھا ہے؟ آج مسلمان برکت کی طرف نہیں جا رہا، کثرت کی طرف جا رہا، مسلمان تقوی کی طرف نہیں جا رہا، مسلمان لالچ کی طرف جا رہا ہے، آج نتیجہ نکل کے سامنے آ رہا ہے، 2 آدمی ہیں کاروبار کر رہے ہیں، کدھر سے لالچ لگی، دیکھا ادھر 500 کا فائدہ ہے، دوسرے بھائی کو دھوکہ دے گا، دوسرے کے ساتھ فراڈ کرے گا، جی چپے پہ فراڈ ہو رہا، اور فراڈ کرنی ہے کیجئے قسمن، کوئی چیز کسی سے بیچنی ہے 2 نمبر مسلمان، اگلے اللہ نے قسموں کو ڈھال بنایا، دھوکہ اور فراڈ کیا، اور پاک پیغمبر علیہ السلام کو فرمان ہے جو آدمی قسم کھا کر سودا بیچے گا، اللہ کی قسم سودا بکے گا، برکت نہیں ہوگی، ہے نا برکت؟ کسی نے کار سکھ ہے تیاں پترا لے پاس مطمئن ہو، زندگی سکون ہے نے، دوڑ رہے ہیں، ہاں جس طرح لاٹھواں واہ نہ پھرنا دے، پتہ نہیں کیڑے پاسے واسی جانیاں، یہ لاٹھواں گناہوں اللہ پا پھرانا نے، پھرو شابہ کٹھے کرو، مال جمع کرو، بینک بھرو، سکون نہیں ہے، سکون کیسے ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، قرآن ہے میری یاد تو منہ موڑ کے تو سکھ منگنا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تھکا چھوڑ سائیں، پریشان کر چھوڑ سائیں، ہم پھرا سائیں، ٹٹائیاں دے سائیں، ہاں جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آ ذرا مسیتیاں، آ ذرا قرآن کھول، آ کچھ ذکر کر، ہاں جی مسلمان کو یہ کام نہیں ہونے، اللہ باغ اللہ ایمان والو آذان ہوئے پھر کی کرو، وذر البیع، چھوڑ دو کاروبار، چھوڑ دو خرید و فروخت، پھر آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، پھر دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب صحابہ چلے گئے تو اللہ پاک نے پھر صحابہ کو تنبیہ کی کہ میرا محبوب خطبہ دے رہا ہے، ہاں جی وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر سمجھتے ہو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، جب نماز پڑھ لو جمعے کی پھر دوڑو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا من فضل اللہ، 2 نمبری نہ کری، نماز پڑھ کے بھی حلال والے پاسے ونجی، توکا کسیاں نہ دیویں، روپے نہیں چیز دانچ نہ ویچی، ٹماٹر گندے تے صحیح کر کے نہ ویچی، کانے سیب لوکاں توکھا نہ دیویں، کپڑا دسی اور دیویں اور ہی دھوکھا نہ کری،
کرنا مسلمان ڈرامے بازیاں پوریاں توکھے اللہ نال. ہاں جی اس لیے قرآن نے کہا منافقین کی نماز کا تذکرہ کیا نا, اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دینے کا انداز کیا ہے؟ دھوکہ دینے کا انداز کیا ہے؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیسے کھڑے ہوتے؟ قاموا کسالا. ہاں جی قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. قرآن الا قلیلا. مسلمانہ ویکھو مسیتی کاروبار گیا فٹو فٹ نماز آئی, 2-4 منافقاں کو ٹھوکا ماریاں نس مسیتی چو دکانہ سپنا لڑ ونجیا. ایجا کرنے کوئی آرام دے نماز پڑھنا سکون نال پڑھنا اسا پتو نہ دکان چھتیاں گھرا کا رشن ٹائم جی استاد جی بعد چاویو ہون ٹائم نہیں گپ لانے نا ہون گراہک کھڑتے نے گلے تے چھوڑا پھیرن دیاؤ اس نے نہ کو کا کے تے پھر فالتو وقت پھر خوش ہونا. پیشے نہیں تیشے یہ تیشہ ہے جو یہاں بھی پریشان وہاں بھی پریشان. کہاں سے لائے وہ مسلمان جن مسلمانوں کا تذکرہ قرآن کر کے کہتا ہے چلو ان کے پیچھے. فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. پھر بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ نہ مانا کیویں مفتی قاسم صاحب اللہ کا ذکر کرو, کاروبار کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ نہ قرآن ہے پھر آگے کی ہوئی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. وہ صحابہ میرے نبی نے شہدائیوں جان سارو میرے نبی نے جانیاں دینے والے ہو, نبی نے اشارت بچے قربان کرنے والے ہو, کاروبار لٹانے والے ہو, سنو 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 اللہ بہانا صحابہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا. تسی ایک اس پاسے دوڑ پائے ہو تجارت والے پاسے چیزاں کنیاں تساں اور کی وَتَرَكُوكَ قَائِمًا میرے محبوب کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا. ہاں صحابہ جنتی تیرے کل کی اتھارٹی ہے, تیرے کل کی بابا ڈالٹا کھانے والا تیرے کل کی اتھارٹی ہے کہ تو پیغام ہو کے بیٹھے ہیں. اللہ نے حکم توڑ کے اللہ کا حکم ٹوٹا زمین آسمان ٹوٹ جائے اتنا بڑا نقصان نہیں, اللہ کا حکم ٹوٹ گیا یہ اس سے بڑا نقصان ہے. نہیں اللہ برداشت کرتا کہ میرے پیغمبر کے طریقے کے خلاف تجارتیں ہوں, میرے پیغمبر کے طریقے کے خلاف نماز پڑھی جائے. منافقوں کی نماز کا تذکرہ کر دیا اور پھر آخر میں فرمایا سنو ایجیا نمازہ منافقوں پڑھ سو تو کی ہوتی فی الدرکل اسفل. فی الدرکل اسفل. جہنم نے 7 سینے کتنے سے اللہ نے قسم کھا کے اللہ نے سب تو تلے منافقوں سنے. کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اعتقادی منافق ہوں عملی منافق ہوں, ضروری نہیں ہے اعتقادی منافق ہوں, عملی منافق جو ہوگا عمل سے ثابت کرے گا. اذا حدث کذب اذا وعدک اخلف واذا تؤمن خان واذا خاصم فجر. پوچھ اللہ نے محبوب کو منافق کسا آنے فرمایا جڑا وعدہ کر کے 2 نمبری کرے, جڑا وعدہ کر کے 2 نمبری کرے, جڑا زبان کر کے 2 نمبری کرے منافق. اللہ نے محبوب نے فرمایا وعدہ خلافی کرنے والا منافق اذا حدث کذب, اور جڑا کوڑ مارے منافق اذا اؤتمن خان امانت خیانت کرنے والا منافق اذا خاصم فجر کسی نہ لڑائی کرے تو ماؤ پیڑنیاں گالیاں کڑے منافق. یہ گلا گلو تو نوٹ کیتیاں نے کر گنو اس واسطے کہ مسلمان کھیڑ چھوڑ مسلمان بن کے رہے. اللہ پاک فرماتے میرے محبوب کو اکیلا چھوڑ دیا. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ. خیر کس کول؟ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ کس کول؟ اللہ نہ خیر تو میرے کول. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ. خالی دکانہ لکھ چھوڑنا بورڈ واللہ خیر الرازقین تلے 2 نمبریاں ہوتے ماشاءاللہ تلے 2 نمبر کام ہیں. قرآن نہیں آئے تھا نہیں پورا قرآن لٹکا دکانہ
تیری دو نمبریاں قرآن نہیں بدل سکنا جتنا تک تو بدل سے نہیں. قرآن پورا پورا لٹکا دکانا تلے کر 2 نمبر کام تے برکت قیامت کی صبح تک نہیں آنیا. قرآن لٹکانے نال برکت آسی. پہلے زندگی تو ویک. ہاں جی وہ مجاہد. آئیے پھر لوٹتے ہیں. ناصر کی بات کر رہا تھا. قربانی دے گیا. اس گاؤں کا نوجوان رشتہ داروں کو رلا گیا, قربانی دے گیا, جان کا نذرانہ پیش کر گیا, سینے پہ ہندو بنیے کی گولیاں کھا گیا, مگر تاریخ رقم کر گیا, تاریخ رقم کر گیا. میں نے کہا یہ ہاں میں نبوت کے تحفظ کے لیے جو شہید ہو گئے ان سے اس کا تعلق تھا. ناموس صحابہ کے لیے جو تن من وار گئے اس سے اس کا تعلق تھا. ارے 1965 کے پاکستان کے شہیدوں سے اس کا تعلق تھا. برما کے شہیدوں سے اس کا تعلق تھا. عراق کے شہیدوں سے اس کا تعلق تھا. شام کے شہیدوں سے اس کا تعلق تھا. ارے وہ دے گیا ہمیں داغے مفارقت جدائی, مگر سرخرو ہو گیا. کہاں گیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ نہ زندہ. ناصر ناصر زندہ میرے کول. ناصروں میں عزت چاہ دیتی ہے. ناظر دنیا نیا چھوڑ کے آیا ہوں ہوراں او تھیلیاں جنہ تھیلیاں پہ آج مسلمان جانیاں پہ دینا. ارے بے حیا کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے. ان سے بڑا بے حیا کہاں ملے گا جو رات کو پرائی بہنوں سے پرائی بیٹیوں سے پیکج لگا کے گفتگو کرتے ہیں. ہاں اس ملک میں بہار آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی. اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. بے غیرتی کو اللہ پسند نہیں کرتا. جو قوم بے حیا ہو جاتی ہے اس قوم میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آئے روز صبح اعلان آج فلانا مر گیا فلانا مر گیا. آئے مسلمان نہ سمجھا. آئیے ایک مجاہد کی بات اور پھر میری بات کا اختتام. ایک مجاہد رہنے والا حبشہ کا, عبداللہ اسود نام ہے. میں نے ناصر کی زندگی سے مماثلت کی. واہ ناصر تو بھی حوروں پہ قربان ہو گیا. آپ پوچھ اصغر کے مسلمان سے ای دنیا نے ترمچے پیچھے چلنا ہوئے آئی, ای دنیا نے زنانے پیچھے چلنا ہوئے آئی, ای ڈسٹمبر تے ماربر نے پیچھے پاگل ہوئی. پیچھے سارا گندا 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 اس گند پیچھے جانیا پہ خار کرنا ہی رات تیار ایک کی تیس. ماں ایک سنگی آنوں نے کراچی ماں فلانی کڑی چنگی لگنی ہے. میں آگا چنگی تاں تک لگنی ہے جتنا تک